لاہور کے ایک بہت بڑے اور مشہور ہوٹل میں ایک لڑکا ویٹر کا کام کرتا ہے۔ اس کا نام ہے ابرار۔ یورپ والی آنٹی کو ابرار اتنا اچھا لگا کہ ابرار ویٹر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کا ایک مہنگا ہوٹل ہے، اس میں عام بندہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ اس ہوٹل میں بارات آتی ہے۔ جب بارات آتی ہے، وہاں پہ ایک ویٹر ہے، اس کا نام ہے ابرار، جو بہت سمجھدار اور تیز لڑکا ہے۔ اس کی عمر ہے 20-21 سال۔ وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ کون سے مہمان جو سے نا امیر ہیں، لڑکی کے گھر والے کون سے ہیں، لڑکے کے گھر والے کون سے ہیں، اور ان میں سے جو امیر مہمان کون سا ہے۔ دیکھتا ہے کہ ایک آنٹی ہیں جو موٹی سی ہیں، ایک بچی نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ آنٹی کے گلے میں سونے کا بڑا سا ہار ہے، ہاتھوں میں 6 چوڑیاں ہیں، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے ہیں، ہاتھوں میں انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں۔ ابرار سمجھ گیا یہ آنٹی بڑی ٹپ دے کے جائیں گی۔ ابرار کو لالچ ہے ٹپ کے ساتھ بس۔ وہ بھاگا بھاگا جاتا ہے، آنٹی سے کہتا ہے آنٹی آ جائے، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ جب آنٹی کو لے کے آ رہا ہے تو سوچتا ہے کہ جتنی موٹی آنٹی ہیں یہ کرسی پہ پوری نہیں آئیں گی۔ بھاگا بھاگا اسٹیج سے صوفہ لے کے آتا ہے، صوفے بٹھاتا ہے آنٹی کو، اور فوراً جاتا ہے گلاس لے کے آتا ہے۔ گلاس کو بڑا پیارا ریپ کیا ہوا ہے، ٹیشو کا پھول بنا رکھا ہے، اور پانی، جوس، کولڈ ڈرنک لے کے آتا ہے۔ آنٹی سے کہتا ہے آنٹی جی کیا پئیں گی؟ جوس پئیں گی، پانی پئیں گی، کولڈ ڈرنک پئیں گی؟ آنٹی کہتی ہے پتر تیرا نام کی ہے؟ فل پنجابی میں بات کرتی ہیں۔ ابرار کہتا ہے میرا نام جی ابرار ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ تو میرے دل کو بڑا اچھا لگا ہے، بہت تیز بچہ ہے، بہت ترقی کرے گا تو مجھے پانی پلا دے۔ پانی پلاتا ہے، اتنے میں سے اس آنٹی کی بہن آتی ہے جس کی بیٹی کی شادی تھی، اس کے لیے بھی صفا لے کے آتا ہے۔ اور نہ جب کھانا لگتا ہے، دونوں کو کھانا بڑا طریقے سے سلیقے سے کھانا پیش کرتا ہے، بڑا پروٹوکول دیتا ہے۔ دونوں عورتیں بڑی خوش ہوتی ہیں۔ موٹی آنٹی کہتی ہے ابرار پتر خالی ویٹر کا کام جانتا ہے یا اور کام بھی آتے ہیں؟ کہتا ہے ماسٹر شیف ہوں میں، کھانے پکانے سارے آتے ہیں، کٹنگ کا کام سارا آتا ہے، تو تم یہاں پہ کیوں کھڑا ہے پھر؟ وہ کہتا ہے آنٹی جی یہاں پہ نا اس لیے کھڑا ہوں کہ یہاں پہ ٹپ ملتی ہے، اندر ٹپ نہیں ملتی۔ آنٹیاں سمجھ گئی یہ ٹپ کے لیے کھڑا ہے ہمارے ساتھ۔ دونوں آنٹیوں نے 5,000 کا نوٹ نکالا ہے، ابرار کو دے دیا۔ ابرار بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ عورتیں چلی گئی وہاں سے، پر ابرار کے بارے میں سوچتی رہی۔ 2-3 دن بعد نہ فون کرتی ہیں ہوٹل کے مینیجر کو، اور مینیجر فون کرتا ہے ابرار کو۔ ابرار سے کہتے ہیں ابرار یار تیرے بڑے چرچے ہیں۔ کہتا ہے سر جی کیا ہوا؟ کہتا ہے سنا ہے تیری شادی ہو رہی ہے اور شادی کے بعد یورپ جا رہا ہے۔ کہتا سر جی کیوں مذاق کر رہے ہیں، میں نے آج تک ایئرپورٹ نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں تو نے 2-3 دن پہلے جو عورتیں آئی تھی موٹی موٹی، بڑا پروٹوکول دیا تھا، ان کو تو بڑا اچھا لگا ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی تمہارا کرنا چاہتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کر لینا۔ ابرار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سوچ کے پریشان میں یورپ جاؤں گا۔ اتنی دیر میں گیٹ پہ سے پیغام آتا ہے ابرار کو نیچے بھیجو۔ ابرار باہر جاتا ہے، دیکھتا ہے 2 گاڑیاں ہیں، آنٹی ہیں۔ آنٹی کہتی ہے ابرار تمہارے گھر جانا ہے، پیچھے والی گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ پیچھے والی گاڑی میں جناب فروٹ رکھے تھے، مٹھائی رکھی تھی۔ ابرار گاڑی میں بیٹھتا ہے، اپنی بہن کو فون کرتا ہے کہ گھر کو صاف رکھو، سموسے پکوڑے چائے شائے بنا کے رکھو، مہمان آ رہے ہیں۔ وہ گھر پہنچتے ہیں، یورپ والی آنٹی گھر دیکھتی ہے، گھر پرانا خستہ گھر ہے، یہ صاف ستھرا ہے۔ ابرار کی ماں سے پوچھتی ہے ابرار کا رشتہ کر رکھا، کہیں منگنی کر رکھی ہے؟ وہ کہتی ہے نہ رشتہ کیا نہ منگنی کیا ہے، ہم سوچ رہے تھے ابرار 4 پیسے کمائے گا تو کمرہ بنائیں گے، پھر ابرار کی شادی کریں گے۔ یورپ والی آنٹی کہتی کوئی ضرورت نہیں ہے خرچہ کرنے کی، یہ میری بیٹی بیٹھی ہے، مجھ کو ابرار پسند ہے، آپ میری بیٹی دیکھ لو۔ ہم شادی کے بعد ابرار کو یورپ لے جائیں گے، وہاں میرا ہوٹل ہے، ابرار وہاں پہ کام کرے گا، آپ کو پیسے بھیجے گا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ ابرار بڑا خوش ہوتا ہے، ابرار کے ماں باپ بہن بھائی سب خوش ہوتے ہیں۔ ابرار چوری چوری نظروں سے نا، اپنی ٹیڑھی نظروں سے دیکھتا ہے لڑکی کو۔ لڑکی تھی بڑی پیاری، بڑی خوبصورت تھی، پر ماں کی طرح بہت موٹی تھی۔ ابرار کو سوچتا ہے کوئی بات نہیں ہے، یورپ کا ٹکٹ ہی صحیح۔ وہ آنٹی کہتی ہیں کہ 2 دن بعد نکاح ہے۔ سب لوگ حیران، 2 دن بعد نکاح؟ کہتا ہاں جی 2 دن بعد نکاح ہے، ہم نے واپس جانا ہے اور جا کر نا ابرار کے ڈاکومنٹس کلیئر کرانے ہیں۔ لو جی 2 دن بعد نکاح ہوتا ہے، اس کی بیوی چلی جاتی ہے ڈاکومنٹس لے کے، اور وہاں جا کے ابرار کا جو پروسیجر شروع ہوتا ہے، اور کچھ ہی عرصے میں ابرار کے پیپر آ جاتے ہیں، ویزا لگ جاتا ہے، اور ابرار پہنچ جاتا ہے یورپ۔ ایئرپورٹ پہ اس کی ساس اور بیوی لینے آتے ہیں، گھر لے کے جاتے ہیں۔ ایک رات ابرار گھر میں رہتا ہے، ریسٹ کرتا ہے۔ اگلی صبح اس کی ساس لے کے آتی ہے ہوٹل پہ، کافی اچھا صاف ستھرا ہوٹل تھا۔
درمیانہ سا. وہاں پہ کہتی ہے یہ تمہارا ہوٹل ہے، آج کے بعد تمہارا ہی ہے، اور نہ یہاں پہ تم کوک کا کام کرو گے. ابرار دن رات ایک کر دیتا ہے، نہ صبح دیکھا نہ شام دیکھا نہ رات دیکھا، کام کرتا گیا. اس کے کام کے کھانے کے ذائقے کے چرچے اتنے تھے کہ سائڈوں پہ جتنے ہوٹل تھے نا، دیسی ہوٹل، سارے کسٹمر اس ہوٹل پہ آ گئے. اور ابرار والے ہوٹل نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی. ابرار سوچتا ہے کہ نہ میں بیوی سے پیار کر سکتا ہوں، نہ بیوی سے پیار بھری باتیں کر سکتا ہوں. صبح آتا ہوں، رات کو جاتا ہوں، اور نہ تنخواہ کا بھی نہیں پتا مجھ کو، تنخواہ کتنی دے رہی ہے میری ساس مجھ کو. اپنی ساس سے کہتا ہے کہ کام تو میں کر رہا ہوں، میرے ساتھ تنخواہ طے نہیں ہوئی، تنخواہ کتنی دیں گے. ساس کہتی ہے پتر تیرا اپنا ہوٹل ہے، تجھے کیا ضرورت تنخواہ کی. تو وہ کہتا ہے نہیں پھر بھی بتائیں نا. اس کی ساس کہتی ہے تمہارے گھر پہ ماں باپ کو میں نا ہر مہینے 300 یورو بھیجتی ہوں، بہت بڑی رقم بن جاتی ہے. ابرار کو سمجھ آ چکی تھی یورو کا ریٹ کیا ہے، پہلے پہلے معلوم بھی نہیں تھا. وہ کہتا نہیں جی مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے، تنخواہ زیادہ چاہیے. اس کی سانس ڈانٹ کے چلی جاتی ہے، تجھ کو پال رہی ہوں، تیری بیوی کو پال رہی ہوں، تھوڑا ہے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. ابرار کو بڑا غصہ آتا ہے ساس کے رویے پہ، کتنی مطلبی عورت ہے. اب نا ڈیوٹی آف کر کے جا رہا ہے تو دیکھتا ہے ایک ہوٹل کھلا ہوا ہے، اس میں چلا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے تعارف کراتا ہے کہ جی میں فلانے ہوٹل کا شیف ہوں. وہ آدمی کہتا ہے اچھا تو ہے جس نے ہمارا بٹا بٹھا رکھا ہے، ہمارے سارے گاہک تو لے گیا، آج میں ہوٹل بند کرنے والا ہوں. وہ کہتا سر جی کیا ہوا. کہتا میں اور میرا پارٹنر دو لوگ تھے، جب یہاں پہ کام کم ہوا تو پارٹنر نے اپنا پیسہ نکال لیا، اور میں بھی سوچتا ہوں ہوٹل کو بیچ دوں، گاہک تو آتا کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کیوں سر جی. وہ کہتا پر میں بھی بڑا پریشان ہوں. کہتا تمہیں کیا پریشانی ہے. کہتا میری ساس جو ان سی نا مجھ کو لے کے آئی تھی، خرچہ بڑا کیا میرے اوپر، پر تنخواہ بہت تھوڑی لگائی ہے، 300 یورو. کہتے واقعی تنخواہ تو بہت تھوڑی ہے، تو میرے پاس آ جا، ایسا کر تو میرے ساتھ پارٹنر بن جا، خرچہ سارا میرا، پرافٹ آدھا آدھا، تو مہینے میں 5,000 7,000 کمائے گا. ابرار حیران ہو گیا. وہ کہا سر جی وہ کہا کوئی بات نہیں ہے، تو خرچہ میرا سارا، تو بس کام کر یہاں پہ. پیپر لاتا ہے، لکھت پڑھ ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ ساس جتنی کپتی ہے نا مجھ کو اور میری بیوی کو گھر سے نکال دے گی. وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کہاں لے کے جاؤں گا. وہ کہتا ہے فکر کیوں کرتا ہے، ہوٹل کے اوپر بڑا سا کمرہ ہے، وہاں پہ بیوی کو رکھ تو. لو جی ابرار گھر پہ آتا ہے، اپنی ساس سے کہتا ہے مجھ کو تنخواہ دیتی ہو 4,000 تو ٹھیک ہے ورنہ میں جا رہا ہوں. وہ کہتی ہے پتر تو بھی جا، اپنی بیوی کو بھی لے کے جا، جب باہر جائے گا نا تو پتہ چل جائے گا. اسے دھمکی دی تھی ساس نے کہ خود ذلیل ہو کے آئے گا، اسے کون جانتا ہے. لو جی ابرار آ گیا ہوٹل پہ. پھر اس ہوٹل پہ اس نے اتنی محنت کی، دن رات ایک کر دیا، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، اور سارے کسٹمر ارد گرد ہوٹل سے نا ابرار کے ہوٹل پہ آ گئے. جب پارٹنر نے دیکھا کہ ہوٹل چل پڑا ہے، ابرار سے کہتا ہے وہ ابرار میں اپنا حساب نکال رہا ہوں، اور یہ ہوٹل آج بعد تیرا، جتنی تو نے محنت کیا نا یہ ہوٹل تیرا. ابرار محنت کرتے کرتے ایسے 2 ہوٹلوں کا مالک بن جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ اس کے نا ہوٹل کی 8 چینیں بن جاتی ہیں. اور جو ابرار کی ساس ہے وہ ہر دوسرے دن آتی ہے، ابرار کے ترلے منت کرتی ہے کہ میرے پاس واپس آ جا. ابرار کہتا ہے اب تو میرے 6 ہوٹل ہیں، اور یہ 2 ہوٹل اور کھول رہا ہوں، 8 9 ہوٹل بن چکے ہیں. تو کہتے ہیں نا محنت کرنے والے کی ہار نہیں ہوتی، اور مطلبی بندے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اس آنٹی نے مطلب کے لیے بیٹی کی شادی کرائی، کو لے کے آؤں گی، اور 1 2 سال تو اس کو ہوش بھی نہیں آئے گی، اور خوب میں رگڑا لگاؤں گی. پر وہ لڑکے کی قسمت اچھی تھی، اس کو ہوٹل والا مل گیا. تو یہ ایک سچا واقعہ ہے، کشمیر کا رہنے والا یہ وہاں کا لڑکا تھا کوئی. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟